بچے عام طور پر اپنے ماں باپ کی تقلید کیا کرتے ہیں۔ بچوں کے ذہنوں پر اسوہ حسنہ اس کا بڑا گہرا اثر مرتب ہوتا ہے بچوں کے ذہنوں پر، یہاں تک کہ ماں باپ ان میں بڑے پختہ آثار پیدا کرتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کے والدین اسے یہودی یا مجوسی یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ والدین کی عمل، والدین کی طرز زندگی، ان کا جیسا بھی اسوہ حسن ہے وہ اپنی اولاد کو ویسے ہی بنا دیتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو ترغیب دی ہے کہ وہ بچے کے معاملات میں سچائی کی صفت میں عمدہ نمونہ بن کر پیش ہوں۔ چنانچہ امام احمد رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بچے سے کہے کہ ادھر آؤ یہ چیز لے لو پھر اسے کچھ نہ دے تو یہ بھی ایک جھوٹ ہے۔ اسی طرح امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میری والدہ نے مجھے بلایا اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے۔ والدہ نے کہا کہ ادھر آؤ میں تمہیں کچھ دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری والدہ سے فرمایا کہ تم اسے کیا چیز دینا چاہتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں اسے کھجور دینا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم اسے کچھ نہ دیتی تو تمہارے نام اعمال میں جھوٹ بولنے کا گناہ لکھا جاتا۔ تو بچے اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں، ان کے اخلاق، ان کے عادات کو دیکھتے ہیں اور ان کی پیروی کرتے ہیں، لہٰذا اگر وہ اپنے ماں باپ کو سچ بولنے والا پائیں گے تو ان کی نشو و نما بھی سچائی کی صفت پر ہوگی۔ اسی طرح باقی امور کا بھی یہی حال ہے کہ جیسے وہ ماں باپ کو دیکھیں گے باقی امور کو بھی ویسے ہی وہ ان کے بہتر ہوتے جائیں گے، وہ اسی حساب سے وہ چلیں گے، وہی صفات ان کے اندر پیدا ہوئیں گی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ بچے تھے اور انہوں نے اپنے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز تہجد ادا کرتے دیکھا تو فوری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو گئے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رات اپنی خالہ کے ہاں گزاری، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ایک حصہ میں اٹھے اور وضو کیا اور نماز شروع فرما دی۔ میں بھی اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح وضو کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پھیر کر دائیں جانب کر دیا، پھر نماز پڑھی جس قدر اللہ کو منظور تھی۔ تو آپ نے دیکھا کہ بچہ اس نے اسی طرح وضو کیا جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا تھا، پھر اسی طرح نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ بچوں کے ذہنوں پر اسوہ حسنہ یوں اثر انداز ہوا کرتا ہے، جیسے وہ دیکھیں گے ویسا ہی کریں گے۔ والدین سے اسوہ حسنہ بن کر بچوں کے سامنے پیش ہونے کا مطالبہ اس لیے کیا گیا ہے کہ بچے ان کے طرز زندگی، طرز عمل اور ان کی گفتگو کے انداز کو دیکھتے ہیں اور اس کا سبب دریافت کرتے ہیں، پھر والدین اس کا جواب بھی دیتے ہیں، اس لیے مطالبہ کیا گیا ہے۔ جیسا کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان میں روزانہ صبح کے وقت دیکھتا ہوں کہ آپ یہ کلمات کہتے ہیں، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، ولا الہ الا انت۔ آپ صبح شام 3 مرتبہ اسے دہراتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ والد صاحب نے فرمایا بیٹا میں نے یہ کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے سنا تھا، پس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کو بہت پسند کرتا ہوں۔ اسی وجہ سے والدین سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ جتنا ہو سکے وہ اپنے اخلاق کو، اپنے اعمال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق بنائیں، کیونکہ صبح شام بلکہ ہر لمحے بچے ان کی حرکات کو نوٹ کر رہے ہیں۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے زندگی گزاریں گے تو ظاہر بات ہے بچے بھی انہی کو دیکھ کے ویسے ہی اعمال کریں گے، ویسے ہی زندگی گزاریں گے، ویسے ہی ان کے اندر صفات پیدا ہو جائیں گے۔